بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی کہ ابھی کل پرسوں ستارہ جو ہے، ستارہ یاسین صاحبہ، ان کے ماموں جان جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا، اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ پر گزر چکی ہوتی ہے اس کی تکلیف کا آپ کو احساس ہوتا ہے، اور یہ جو ماموں کا رشتہ ہوتا ہے یہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ جو ماموں ہوتے ہیں یہ آپ کی ماں کے بھائی ہوتے ہیں، اس وجہ سے اور کچھ ان سے اٹیچمنٹ بندے کی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس وجہ سے ان کی درد، ان کی تکلیف جو انسان کو بڑے قریب محسوس ہوتی ہے۔ تو میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی یہ ہے، میرے بھی ماموں کی ڈیتھ ہوئی تھی کچھ سال پہلے، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس وقت کس تکلیف، کس کرب سے گزر رہی ہوں گی، لیکن جو لوگ اس دنیا میں آتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن واپس اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہم لوگ صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مغفرت کے لیے، ان کے لیے جنت کی دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے ثواب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، فاتح خوانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم جتنا پڑھیں گے، عبادت کر کے ان کو بخشش کے لیے دعا کریں گے، اتنا ہی ان کا فائدہ ہے۔ انسان بے بس ہے، انسان اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہت افسوس ہوا، تو میں ستارہ یاسین صاحبہ سے تعزیت کرنا چاہتی ہوں اس چیز کی کہ ان کے ماموں فوت ہو گئے، بہت افسوس ہوا، اور تمام ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں یہی کہوں گی کہ ان کے لیے ایک بار درود شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کومنٹس آتے ہیں، آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ یہی چاہتے ہیں کہ اصل اندر کی کہانی کیا ہے، سٹوری کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، آپ سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ اصل حقیقت جو ہے اسے سامنے لایا جائے، کہ اصل بات کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، شادی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی، کیا ہے کیا، لیکن جب اصل حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آنے لگتی ہے، جب سچ آپ لوگوں کے سامنے آنے لگتا ہے، تو پھر آپ، جو بندہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے آپ لوگ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ سچ آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، گڈ انفارمیشن، لیکن اگر آپ کو وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتی، تو آپ لوگ عجیب عجیب قسم کے کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بد دعائیں تک دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ ان کے لیے ایسی بات کر رہی ہیں، آپ ایسے کیوں بات کر رہی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں میں سچ سننے کی ہمت ہے، اگر آپ سچ برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ڈیمانڈ کیا کریں کہ ہمیں سچی بات بتائی جائے، کیونکہ سچ سننے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، سچ سننے کے لیے بڑی دلیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ سچ سن سکتے ہیں، سچ برداشت کر سکتے ہیں، تو سچ سننے کے لیے، بولنے کے لیے کہا کریں، نہیں اگر برداشت کر سکتے تو یہ کہا ہی نہ کریں، اپنی مرضی کی بات بتا دیا کریں تاکہ دوسرا وہی بات کرے جو آپ سننا چاہتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ایک بات تو یہ کروں گی کہ میں نے تقریباً 2-3 ماہ پہلے میں نے اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈالا ہے، تو میں نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں آپ لوگوں سے ستارہ یاسین صاحبہ کے حوالے سے، تو یہ بھی میں نے کہا تھا کہ کتنے پرسنٹ یہ چیزیں سچ ثابت ہوں گی، کتنی پرسنٹ اس میں سے غلط ہوگا، یہ میں وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن کافی چیزیں ایسی ہیں جو سچ ثابت ہو چکی ہیں، اور کچھ چیزیں جو آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ آپ لوگوں کو میں یہ یاد اس لیے کروا رہی ہوں کہ ایسا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے معذرت چاہتی ہوں،
اچھا، اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اور اس میں آپ لوگوں کو میں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوثر اور ستارہ کے آپس میں اختلافات ہیں. وہ چیزیں بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو، آپ میری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی تو اس میں وہ چیزیں تھیں جو آج سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ ان کے اختلافات تھے اور ہیں بھی. وہ اختلافات کیا تھے؟ وہ یہی تھے جو میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں. ڈیٹیل آپ لوگوں کو اب تو علم ہو ہی چکا ہے کیونکہ کافی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ میری اپنی جو ویڈیو تھی وہ بھی اس پہ بنی تھی. میں نے آپ لوگوں کو اس میں ڈیٹیل شیئر کی تھی آپ لوگوں سے کہ بھائی کوثر جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ بھائی ان کی وجہ سے ستارہ جو ہیں وہ ان کا مطلب چینل گرو کر رہا ہے اور ان کی وجہ سے لوگ اس سے سمتھی کی وجہ سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس میں مین کردار جو ہے کوثر کا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی اسے بھی تو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ابھی تک یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ کوثر کا نکاح ساجد سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ کوثر کے فادر جو ہیں ان سے ساجد کی اور ستارہ کی ڈیل ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ معاملات طے کیے ہیں اور ان معاملات کو طے کرنے کے بعد جو کوثر ہیں وہ یہاں آئی ہیں. کوثر کو یہ گھر کے کام کاج کے لیے اپنے گھر کی ملازمہ کی حیثیت سے لائی ہیں یا نکاح ہوا ہے. نکاح کے بارے میں قبل از وقت نہیں کہہ سکتی، مطلب کہ مجھے ابھی یہ بات خود کلیئر نہیں ہے، ابھی یہ بات ڈاؤٹ فل ہے. کچھ جو حقائق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے، لیکن چونکہ ابھی تک نکاح کے رجسٹر ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ بھی مل سکی ہے کیونکہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوا، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوا ہے نکاح. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ان کے کوثر کے والد صاحب جو ہیں ان سے ستارہ جو ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان دونوں کی آپس میں ڈیل ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک سوال جو بہت زیادہ گھوم پھر رہا تھا اور وہ یہ بات تھی، سب یہی کہہ رہے تھے جس میں مختلف قسم کی ڈسکشنز بھی ہو رہی تھی اور لائیو بھی ہوئے تھے ان میں. اچھا، لائیو میں ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ لائیو میں جب لائیو ہوتا ہے تو اس میں ہر بندہ جو ہے وہ جو اس کا ذہن میں ہوتا ہے، جو چیز اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے تو اس نے تو وہی بات کرنی ہوتی ہے نا. لیکن لائیو سے زیادہ غلط باتیں جو ہیں وہ کومنٹس میں لکھی جاتی ہیں. تو آپ سب لوگ لائیوز جو ہوتے ہیں ان پہ تو بہت زیادہ آبجیکشنز لگاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ لائیو میں یہ بات ہوئی تھی، فلاں کا لائیو ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے، فلاں نے لائیو کیا ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے، یہ غلط ہوا ہے، وہ غلط ہوا ہے. تو آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ جب لائیو میں تو کوئی بندہ یہ برداشت نہیں کرتا، بلکہ جو آپ لوگ ویورز ہوتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے کہ بھائی لائیو میں یہ باتیں کیوں کہی گئی ہیں. تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو کومنٹس آپ لوگ کرتے ہیں ان میں جو بکواسیات ہوتی ہے، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے لیکن جو ورڈنگ ان میں یوز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ جو باتیں کومنٹس باکس میں کی جاتی ہیں یا جو آپ لوگ انسٹا پہ میسیج بھیج دیتے ہیں یا واٹس ایپ نمبر اگر کسی کے پاس چلا جائے تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ کیا وہ باتیں آپ کو کرنی چاہیے یا وہ باتیں ہونی چاہیے؟ تو لائیو تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جو چیزیں آپ لوگ بھیجتے ہیں وہ شاید عام لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے وہ آپ لوگ اسے جائز سمجھ لیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈسکس کرنا بھی بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گی اس سلسلے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے انسانوں کے جو عیب ہیں انہیں چھپاؤ. لیکن چونکہ اب یہ چیزیں اتنی زیادہ کھل کے سامنے آ چکی ہیں اور ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا ہے، اب حقیقت سب کو پتہ چل چکی ہے، چھپانے والی بات نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے ہے یا جو کچھ آپ اگر سچ سننا چاہتے ہیں تو سچ اتنا زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، اتنا تکلیف دینے والا ہے کہ سنانے والے کو بھی سناتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے.
تو ایک چیز میں آپ سے مختصراً بات کروں گی اس سلسلے میں، یہ سچ جو ہے یہ کوئی ایسا سچ نہیں ہے جسے اوپنلی ڈسکس کیا جا سکے، کیونکہ یہ چینل جو ہوتے ہیں نا، یہ بچیاں بھی دیکھتی ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں، تو اچھا نہیں ہوتا۔ بہرحال بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اقرار الحسن سے رابطہ کیا جائے، اقرار الحسن سے یہ معاملات ڈسکس کیے جائیں، وہ جائیں وہ انویسٹیگیشن کریں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئرلی بتاؤں کہ کچھ ٹائم پہلے کی یہ بات ہے، جب ستارہ یاسین صاحبہ جو ہیں وہ پارلر چلایا کرتی تھیں، وہ پارلر میں ہوتی تھیں، تو اس پارلر میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے کہ اقرار الحسن جو ہیں وہ وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے سب کچھ سامنے کیا تھا، ہر چیز انہوں نے پکڑ لی تھی۔ وہاں پر ستارہ جو ہیں انہوں نے اقرار الحسن صاحب کے سامنے اقرار کیا تھا اس بات کا، انہوں نے جو معاملات تھے، جو چیزیں تھیں، ان کو مانا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ بات سچ ہے، میں نے یہ جھوٹ بولے، یہ بات ہے، جو بھی چیزیں تھیں وہ انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں سامنے لائے تھے۔ مطلب یہ کہ ستارہ نے مان لیا تھا کہ ان کی کیا غلطیاں ہیں اور جو بھی ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب جو ہیں ان کے یہ چیزیں جو ہیں ان کے نالج میں تھیں، تو اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا، ان کے سامنے ہوا تھا، اور کوئی اتنی خوشگوار حالات نہیں تھے اس وقت کہ ان کو سامنے لایا جائے، اور کچھ اس پردہ کچھ چیزیں ڈھکی چھپی ہیں، لیکن بہرحال اس وقت ایسے معاملات ہوئے تھے کہ اقرار الحسن جو ہیں وہ ان کو علم ہوا تھا، انہیں سب پتہ بھی چل گیا تھا، پھر ستارہ نے مان بھی لیا تھا، اقرار بھی کر لیا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا اپنے جھوٹ بولنے کا، اپنے جو اس نے ڈرامے بازیاں کی تھی سب کچھ اس نے مان لیا تھا۔ تو یہ معاملہ وہاں رک گیا۔ تو اب اقرار الحسن جو ہیں ان کو اب انوالو کرنے کے بارے میں بات ہوئی تھی، جو میں نے سنی تھی، کچھ لوگوں نے کہا، کچھ میں نے کومنٹ میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے اقرار الحسن کو حل کرنا چاہیے، تو ان کی نالج میں یہ چیزیں تھیں۔ اب اس معاملے میں ایسا کچھ نہیں رہا جسے انویسٹیگیٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں پر بھی سب لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہے، ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہیں، سب کچھ اوپن ہو چکا ہے، اور بار بار ایک چیز کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم کسی بندے کے عیبوں کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بار بار لا رہے ہیں، تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو سچ ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ کیا ہے، پارلر میں کیا ہوتا تھا، پارلر میں کیا ہوا، کیوں چھاپا پڑا، کون لوگ ایکسپوز ہوئے، کس وجہ سے ہوئے، کس نے کون سپلائر تھا، یہ تمام چیزیں، میں بس اتنا ہی میرا کہنا کافی ہے۔ تو یہ سچائی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اس لیے ایک یہ ٹاپک جو ہے وہ کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد والا جو معاملہ آ رہا ہے وہ ہے کہ اب ستارہ گاؤں گئی ہوئی ہیں، اب وہاں پر یہ معاملات جو ہیں، اگر وہ سچ بول رہی تھیں، ان کے پاس ٹائم تھا، اگر وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی ہیں تو وہاں پر بہت لوگ ہیں جو ان کی سلسلے میں ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس معاملے کو جتنا زیادہ کریدیں گے، جتنا بھی اسے کریدیں گے، اس میں سے کوئی اچھی چیز سامنے آنے والی نہیں ہے۔ مزید پھر آپ لوگ یہی بات کریں گے کہ کسی کے کریکٹر پہ بات آ رہی ہے، عورت کے کریکٹر پہ بات آ رہی ہے، عورت کے کریکٹر کو نہیں اچھالنا چاہیے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ لوگ اس معاملے کو جتنا زیادہ اٹھائیں گے، اس معاملے کو جتنا ڈسکس کریں گے، جتنا اچھالیں گے، اس میں سے سوائے گند کے اور کچھ نہیں نکلے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ وہ جس روٹین پہ چل رہے تھے وہی ہماری روٹین رہنی چاہیے۔ جیسے ہم ستارہ یاسین کے ولاگ جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان میں ہم غلطیاں نکالتے ہیں، ان میں ہم یہ چیز نکالتے ہیں کہ یہ اس نے یوں کیوں بولا، سچ کیا ہے، یہ بات اس نے غلط بول دی، بچہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا تھا، مطلب کہ جو ہمارا تبصرہ ہوتا ہے ان پہ، یا جو ہم لوگ اس میں سے نکال لیتے ہیں باتیں، وہ یہ لائٹ معاملات جو ہیں یہ رہنے چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ، بہت زیادہ گہرائی میں جب آپ لوگ جائیں گے تو وہاں اچھی خبریں سننے کو آپ کو نہیں ملیں گی۔
اور اب آپ کسی کو مزید انویسٹیگیشن کے لیے بھی نہ کہیں، کیونکہ اس معاملے کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوگی کوئی اچھی چیز سامنے آنے والی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے 2-3 دن جو میں نہیں تھی، میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی، کچھ ایسی تھی کیونکہ میں نے خود کچھ چیزیں چیک کی ہیں، میں نے جا کے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، کچھ معاملات جو میں ہر چیز ایز اٹ از آپ کے سامنے لانا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ انسان کو پھر بھی 10,000 باتیں بھی ہم کر لینا تو پیچھے پھر بھی کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جو بات کر کے بھی آپ کا دل جو ہے وہ کانپ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آئندہ سے ہم لوگ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے سے جاننے کی کوشش کریں، سچائیاں جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں تو آ ہی گئی ہوں گی ساری۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ مزید خود سے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، آپ کی مرضی، یہ فیصلہ اب آپ کا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے۔ تو جو یوٹیوب پہ لوگ ہیں ری ایکشن والے ہیں، انہوں نے جو بھی آپ کو بتانا تھا، جو بات بھی تھی وہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ آئندہ بھی انشاءاللہ ولاگوں جو بنیں گے ان پہ تبصرے ہوں گے، ڈسکشن ہوگی، لیکن صرف ولاگ کی۔ اس ٹاپک کو ہم یہیں کلوز کر دیں تو بہتر ہے، اس پہ مزید کچھ بھی ایسی سچائی نہیں ہے۔ ہاں، اگر نکاح کی کنفرمیشن کا پتہ چل گیا مجھے اور پتہ ہو گیا کہ نکاح کنفرم بات آ گئی کہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وہ میں آپ لوگوں سے نیوز ضرور شیئر کروں گی نکاح کی۔ اس کے علاوہ مزید اس ٹاپک میں آپ جاننے کے لیے اور سننے کے لیے اور کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے جسے ہم مزید کرے دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اور چلتے چلتے آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملے۔ انشاءاللہ نئے ولاگز پہ نئے جو ہے ری ایکشن اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو جو ہے اس میں بھی بڑے اچھی اچھی باتیں ہوں گی، اچھے انکشافات ہوں گے اور نئی باتیں سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے دیں اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔